ایک بہت دور ریگستان اور پہاڑوں کے درمیان ایک شہر بسا ہوا تھا۔ شہر کا نام تھا جنید آباد۔ اس شہر میں ایک طرف سونے کے محل تھے اور دوسری طرف مٹی کی جھونپڑیاں۔ اسی شہر کے سب سے غریب علاقے میں رہتا تھا ایک لڑکا۔ اس کا نام تھا ایان۔ ایان اتنا غریب تھا کہ کئی راتوں کو بھوکا سو جاتا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ لوگ کہتے تھے، یہ لڑکا غریب ہے مگر اس کی آنکھوں میں بادشاہوں والی چمک ہے۔ ایان بہت خوبصورت، بہت دلدار اور بہت نرم دل انسان تھا۔ وہ کسی کا دل دکھانا جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی اور اس کا باپ بچپن میں ہی مر چکا تھا۔ ایان دن بھر محنت کرتا، کبھی پانی بھرتا، کبھی لکڑی کاٹتا، کبھی بازار میں کام کرتا، مگر اس کی غربت اس کو کبھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اسی شہر پر حکومت کرتا تھا بادشاہ شاہ کائنات۔ اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ لگتا تھا جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو، اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی، شہزادی مہرناز۔ مہرناز اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ کہتے اس کی آنکھوں میں چاند اترتا ہے، مگر مہرناز کا دل کسی سے نہیں لگتا تھا۔ بادشاہ نے بہت سے شہزادے دیکھے مگر مہرناز نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ پھر ایک رات مہرناز نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا ایک غریب لڑکا سفید کپڑوں میں کھڑا ہے، اس کے پیچھے آگ کی لپٹیں ہیں اور اس کے سامنے ایک کالا جن سر جھکائے کھڑا ہے، اور خواب میں ایک آواز آئی، یہ وہی ہے جس کے نام پر تیرا مقدر لکھا ہے۔ مہرناز کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگلے دن محل کے باہر ایک بڑا میلہ لگا۔ مہرناز اپنی سہیلیوں کے ساتھ نقاب پہن کر میلہ دیکھنے نکلی۔ وہیں میلہ میں ایان بھی تھا۔ وہ لکڑی بیچ رہا تھا۔ اچانک ایک گھوڑا بے قابو ہو کر بھاگا اور سیدھا مہرناز کی طرف آ گیا۔ لوگ بھاگنے لگے، محل کے سپاہی بھی گھبرا گئے، اور تبھی ایان نے بنا سوچے مہرناز کو پکڑ کر کھینچا اور بچا لیا۔ گھوڑا اس کے پاس سے نکل گیا۔ مہرناز کا نقاب گر گیا۔ ایان نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا۔ ایان کی سانس رک گئی۔ مہرناز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، تم کون ہو؟ ایان نے سر جھکا کر کہا، میں ایان ہوں، ایک غریب مزدور۔ مہرناز کا دل اسی لمحے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سوچنے لگی، یہ وہی ہے جو خواب میں آیا تھا۔ اس دن کے بعد مہرناز ایان کو بھول نہیں پائی۔ رات کو پھر خواب آیا۔ اس دفعہ خواب اور زیادہ خوفناک تھا۔ اس نے دیکھا ایان کو قبرستان میں باندھا گیا ہے اور اس کے گرد جنات گھوم رہے ہیں۔ ایک جن چیخ کر بولا، یہ انسان نہیں، یہ ہماری روحوں کا مالک ہے۔ مہرناز کا جسم تھر تھرا گیا۔ اس نے اسی رات اپنی خاص داسی رخسار کو بلایا اور کہا، مجھے اس لڑکے کا پتہ لگاؤ۔ رخسار نے پتہ لگایا۔ ایان شہر کے پرانے حصے میں ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس رات ایان اپنی ماں کے لیے دوا لینے نکلا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا فقیر ملا۔ فقیر کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے ایان کو روکا اور کہا، ایان، تو سمجھتا ہے تو غریب ہے؟ ایان حیران ہوا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ فقیر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی انسانوں والی نہیں تھی۔ وہ بولا، تو غریب نہیں، تو جناتوں کے بادشاہ کا وارث ہے۔ ایان پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ فقیر نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور ہوا میں آگ کی لکیریں بن گئی۔ ایان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ فقیر بولا، تیرے باپ نے ایک جن کو مارا تھا، اور اس رات جناتوں کے بادشاہ نے قسم کھائی تھی کہ تیری نسل کو مٹا دے گا۔ ایان کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ فقیر نے کہا، اور آج رات تیری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ ایان گھر لوٹا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں عجیب سی سیٹی تھی۔ اچانک جھوپڑی کے پیچھے سے آواز آئی، ایان۔ ایان پلٹا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز آئی، ایان، تیرا وقت پورا ہو گیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایان کی ماں کی چیخ نکل گئی، اور تبھی کالا دھواں بن کر ایک جن نکلا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح تھیں، ہاتھ میں زنجیریں۔ وہ بولا، میں زلزل ہوں، قبرستان کا جن، اور آج تیرا خون لے کر جاؤں گا۔ ایان کانپ گیا۔ اس نے کہا، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟
زلزل ہنس کر بولا، تو خود نہیں جانتا تیرے اندر کیا چھپا ہے۔ پھر زلزل نے حملہ کیا، جھوپڑی ہلنے لگی، دیواریں ٹوٹنے لگیں، آیان کی ماں بے ہوش ہو گئی، اور تبھی آیان کے گلے میں لٹکا پرانا تعویذ چمک اٹھا۔ تعویذ سے روشنی نکلی، زلزل پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ وہ چیخا، یہ نشان کیسے؟ اور اچانک آیان کے پیچھے ہوا میں آگ کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک اور جن نکلا، مگر وہ کالا نہیں تھا، وہ سفید تھا، شاہی لباس میں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، سلام میرے مالک۔ آیان کی دنیا ہل گئی۔ وہ بولا، مالک؟ اور اسی لمحے مہرناز کا خواب سچ ہو گیا۔ اگلے دن مہرناز نے آیان کو چپکے سے بلوایا۔ جب آیان محل کے باہر آیا، مہرناز اسے دیکھ کر کانپ گئی۔ اس کے ہاتھ پر زخم تھا، چہرہ تھکا ہوا۔ مہرناز نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ رات کچھ ہوا تھا؟ آیان حیران رہ گیا، آپ کو کیسے پتا؟ مہرناز نے دھیرے سے کہا، میں نے خواب دیکھا تھا۔ آیان کا دل بیٹھ گیا۔ وہ بولا، شہزادی میرے قریب مت آئیے، میری زندگی خطرے میں ہے۔ مہرناز کی آنکھوں میں محبت تھی۔ وہ بولی، اگر تمہارے قریب آنے سے موت بھی آ جائے تو بھی میں نہیں ڈروں گی۔ آیان پہلی دفعہ کسی شہزادی کی آنکھوں میں اپنا نام دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل پگھل گیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ محل میں ایک شخص تھا، وزیر قاسم، جو باہر سے بہت نیک لگتا تھا، مگر اصل میں وہ ایک خطرناک کالا جادوگر تھا۔ اس کی نظر مہرناز پر تھی اور اسے پتہ چل چکا تھا کہ آیان کوئی عام انسان نہیں۔ وزیر نے اپنی کالی کتاب کھولی۔ اس میں جناتی زبان میں لکھا تھا، اگر جناتوں کا وارث جاگ گیا تو انسانوں کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ قاسم کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ بولا، اس آیان کو مارنا ہوگا۔ اس رات محل پر چاندنی تھی۔ مہرناز اپنے کمرے میں تھی اور آیان محل کے باغ میں۔ اچانک آسمان کالا ہو گیا، ہوا تیز چلنے لگی اور محل کے گرد کالا دھواں پھیل گیا۔ سپاہی چیخنے لگے، جنات، جنات! دروازے ٹوٹ گئے، کالے جن محل میں گھس آئے اور ان کا سردار تھا زلزل۔ وہ گرجا، مہرناز ہمیں دے دو ورنہ یہ محل راکھ کر دیں گے۔ مہرناز کا جسم کانپ گیا۔ آیان آگے آیا اور بولا، مہرناز کو ہاتھ لگایا تو تمہاری نسل مٹا دوں گا۔ زلزل ہنس پڑا، تو ایک غریب انسان؟ آیان کی آنکھیں اچانک بدل گئیں، آنکھوں میں سنہری چمک آ گئی اور اس کے پیچھے ہوا میں آگ کی تلوار بن گئی۔ پورا محل کانپ اٹھا۔ زلزل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بولا، نہیں، یہ تو وہ ہے۔ آیان نے ایک ہی وار میں ہوا چیرنی شروع کر دی۔ کالے جن چیختے ہوئے راکھ بن گئے۔ بادشاہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ بولا، یہ لڑکا کون ہے؟ بادشاہ نے آیان کو بلایا، غصے سے کہا، تو جادوگر ہے؟ تو جنات سے ملا ہوا ہے؟ آیان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں خود نہیں جانتا میں کون ہوں۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، میری بیٹی تجھ سے دور رہے گی۔ مہرناز چیخ کر بولی، ابا، یہ وہی ہے جس نے میری جان بچائی۔ بادشاہ گرجا، تو بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک غریب سے محبت؟ مہرناز کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ وہ بولی، غربت گناہ نہیں ہوتی ابا، اور محبت بادشاہ سے پوچھ کر نہیں ہوتی۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک محل کے فرش میں درار آئی اور نیچے سے آگ نکلنے لگی۔ سب ڈر گئے اور اس آگ میں سے ایک بہت بڑا جن نکلا۔ اس کے سر پر تاج تھا۔ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بولا، شاہ کائنات، تیرا وقت ختم۔ بادشاہ کا جسم لرز گیا۔ وزیر قاسم مسکرایا، کیونکہ اسی نے اس جن کو بلایا تھا۔ مگر تبھی وہ جن آیان کو دیکھ کر جھک گیا اور بولا، سلام جناتوں کے اصل وارث، بادشاہ روحان کے بیٹے۔ محل میں بجلی گر گئی۔ مہرناز رو پڑی۔ بادشاہ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ آیان خود بھی ہل گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، میں جناتوں کا شہزادہ؟ جن نے کہا، مالک حکم دے، انسانوں کی سلطنت ختم کر دے۔ آیان نے مہرناز کی طرف دیکھا۔ مہرناز کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، صرف محبت تھی۔ آیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، نہیں، اور پھر بولا، اگر میری طاقت سے کسی معصوم کا خون بہا تو میں خود کو ختم کر دوں گا۔ جنات کانپ گئے۔
کیونکہ ایسی بات کسی جن کے بادشاہ نے نہیں کی تھی۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا دھماکہ ابھی باقی تھا۔ وزیر قاسم نے اسی رات مہرناز کو اغوا کر لیا، کالا جادو کر کے اسے بے ہوش کیا اور اسے لے گیا 7 دروازوں والی قبرستان کی سرنگ میں۔ وہاں ایک پرانا تخت تھا اور اس پر لکھا تھا، جو شہزادی کا خون بہائے گا وہ جناتوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ قاسم پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے کھنجر مہرناز! مہرناز کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایانا! وہ لرزتی آواز میں بولی، ایان کو جیسے ہی پتہ چلا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور چیخ مارا، مہرناز! اس کی چیخ اتنی خطرناک تھی کہ ہوا پھٹ گئی، آسمان میں آگ کی لکیریں بن مہرناز گئیں، کو کچھ ہوا تو جناتوں میں کی پاس اس کے دنیا سامنے کی ہر جھک گئی۔ برائی مٹا ایان نے دوں کہا، گا۔ آج اگر مہرناز کو کچھ ہوا تو میں دنیا کی ہر برائی مٹا دوں گا۔ پھر وہ قبرستان پہنچ گیا جہاں 7 دروازے تھے، ہر دروازے پر ایک جن پہرا دے رہا تھا۔ ایان نے ایک ایک دروازہ توڑ دیا، ہر دروازے کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ آخری دروازے پر لکھا تھا، یہاں سے آگے صرف وہی جا سکتا ہے جس کی محبت سچی ہو۔ ایان نے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا، قاسم کھنجر سے مہرناز کا گلا کاٹنے ہی والا تھا۔ ایان چیخ پڑا، رک جا قاسم! قاسم ہنس کر بولا، اب دیر ہو چکی ہے، بہت دیر ہو میں چکی ہے، اب میں جنتوں کا بنوں گا۔ بادشاہ بننے والا ہوں۔ مہرناز رو کر بولی، ایان مجھے ایان، چھوڑ دو، تم بچ جاؤ۔ مجھے چھوڑ دو، تم اپنی جان ایان کی بچاؤ۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، مہرناز! میں جنتوں کا شہزادہ ہو سکتا ہوں، شہزادہ ہو سکتا مگر تیرے بغیر میں کچھ بھی مگر نہیں ہوں۔ تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ایان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنی طاقت جگا دی۔ پورا قبرستان ہل گیا، زمین پھٹ گئی، آسمان لال ہو گیا، اور ایان کے پیچھے ایک بہت بڑا سایہ نکلا۔ وہ جناتوں کا اصل بادشاہ تھا، بادشاہ روحان، ایان کا باپ۔ وہ بولا، بیٹے، محبت نے تجھے انسان بنا دیا، ورنہ تو خود قیامت تھا۔ قاسم ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، اور اسی لمحے ایان نے ایک ہی بار میں قاسم کو راکھ کر دیا۔ مہرناز بھاگ کر ایان سے لپٹ گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر ایان کو اپنا لیا، مگر جب سب خوش تھے، اچانک آسمان پر کالے بادل واپس آ گئے، اور ایک آواز گونج اٹھی، ایان، تم نے قاسم کو مار کر غلط کیا، اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ دور اندھیرے میں ایک اور بڑا جن مسکرایا، اس کا نام تھا ملک نار۔ وہ بولا، اب میں مہرناز کو اپنی رانی بناؤں گا اور ایان کو مٹا دوں گا۔